سیرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے آج اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے، اور آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا خلاصہ وہ صرف دو چیزیں ہیں، لب لباب اور دو الفاظ ہیں۔ ایک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی اور شیر خوار بچے کو ایک ایسے علاقے میں چھوڑ کے آنا جو کہ دشت و بیاباں ہے، نہ پانی ہے، نہ بنی نوع انسان ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے ایک اور حکم کے اوپر ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہم الصلوات والتسلیمات کی گفتگو ہے۔ سارے کا سارا خلاصہ ان دو چیزوں کے اوپر آج منحصر ہوگا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت ہجرت کر کے نکلے، یہ گھر بار چھوڑنا اللہ تعالیٰ کی خاطر، اور پھر ایک آزمائش عزت کے لوٹنے کے حوالے سے ان کے اوپر آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کر رکھا، اور بنیادی وجہ رب کی خاطر قربانی دینا تھا۔ جو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر جب آگے چلے تو حضرت سارہ ام اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام جو ایک خادمہ کے طور پہ ملی تھی، انہوں نے وہ خادمہ اپنے شوہر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہبہ کر دی کہ بھئی میری طرف سے آپ کو ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے۔ اور تب تک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد بھی نہ تھی، 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی تھی، اور 80 سال کے بعد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود اپنا ختنہ اپنے ہاتھوں کرایا تھا۔ اللہ کی خاطر تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور یہ سنت ابراہیمی ہے، ایک فطرت انسانی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خمس من الفطرہ، 5 چیزیں وہ انسان کی فطرت میں شمار ہے، موجود ہیں۔ اسلام نے بھی ان چیزوں کو اس کی تائید کی، اس کی ترغیب دی، اس کے احکامات و مسائل بیان کیے ہیں۔ تو ان 5 چیزوں میں سے ایک ختنہ ہے، جو کہ ہم ابراہیمی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کا ختنہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے کوئی صالح بچہ عطا فرما۔ یہاں فائدے کے لیے ایک بات یاد رہے، بہت سارے لوگ اولاد کی دعا تو کرتے ہیں، لیکن وہ محض اولاد ہی مانگتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ابراہیمی بننا چاہیے کہ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، جو نیک ہو، اللہ والی ہو، اللہ کی خاطر قربانی دینے والی اولاد ہو۔ تو جب کبھی بھی آپ دعا کریں تو ابراہیمی سنت کو اپناتے ہوئے نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ یہاں دعا کی، وہاں رب العالمین نے دعا قبول کی، اور ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اسماعیل کی شکل میں ایک نعمت سے نوازا، بغلام حلیم، انتہائی بردبار، انتہائی صبر والا، اللہ کی خاطر قربانی دینے والا۔ اب یہاں ایک انسانی فطرت کے مطابق، ویسے بھی جب ایک بندے کی 2 بیویاں ہوتی ہیں، آپس میں سوکنے بن جاتی ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی، یہ ایک فطرتی چیز ہے۔ اور اسپیشلی جب دونوں میں سے ایک کی اولاد ہو جائے جبکہ دوسری کی اولاد نہ ہو،
تو اس صورت میں یہ معاملہ انتہائی کشیدگی اختیار کرتا ہے، اور وہی کشیدگی والا معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بھی پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، آپ اپنے اس شیر خوار بچے اسماعیل اور اس کی والدہ ہاجرہ اسماعیل کو فلاں جگہ چھوڑ کے آ جانا۔ حکم تھا، آرڈر تھا، اور اللہ تعالیٰ کی بات مانی۔ ایک مشکیزے میں تھوڑا سا پانی لیا، کچھ کھجوریں لی، چل پڑے۔ آج جس جگہ اللہ تعالیٰ کا یہ گھر موجود ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے کچھ بھی نہ تھا۔ قرآن نے اس جگہ کا جو ایک تصویر اور نقشہ کھینچا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ایک ایسی زمین ہے غیر ذی زرع، جہاں کوئی سبزہ نہ تھا، جہاں پانی نہ تھا، جہاں انسان نہ تھے، جہاں درخت نہ تھے، کچھ بھی نہ تھا سوائے پہاڑوں کے، سوائے پتھریلی پتھروں کے، پہاڑوں کے۔ جب وہاں چھوڑ کے واپس آنے لگے، ہاجرہ علیہ السلام پوچھنے لگی، ابراہیم ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں ہمارے لیے تربیت کی ایک بہت بڑی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے نہیں دیکھا، اور یہ امتحان اور آزمائش جب بندہ اپنے حوالے سے تصور کرتا ہے نا کہ میں اکلوتی میری اولاد ہے، 80 سال بعد اللہ تعالیٰ نے وہ بچہ دیا، ابھی وہ دودھ ہی پی رہا ہے، کوئی چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور اسے ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آنا پڑے جہاں درندے ہوں، جہاں انسان کو شکست دینے والی ہر چیز موجود ہو، کوئی سروائیول ممکن نہ ہو۔ جب بندہ یہ اپنے حوالے سے تصور کرتا ہے، پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی کس قدر بڑی قربانی ہے۔ جب تیسری مرتبہ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، کہنے لگی کہ اللہ امرک بہذا، کیونکہ وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ میرے خاوند ابراہیم نبی ہیں اور اپنی مرضی سے یہ کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ کہنے لگی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ پیچھے مڑ کر دیکھا، کہتے ہیں نعم، ہاں، میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ ذرا غور کیجئے گا، ذرا یاد رکھیے گا۔ ایک خاتون ہو کر بظاہر کوئی اسباب و وسائل نہیں ہے، بظاہر کچھ سورسز دکھائی نہیں دے رہے کہ بھئی ہم سروائیو کیسے کریں گے، ہم زندگی کیسے گزاریں گے۔ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں سورسز پہ چلا جاتا ہے، وسائل کو دیکھ کے زندگی گزاری جاتی ہے۔ جبکہ اسماعیل کو نظر آ رہا ہے تھوڑا سا پانی ہے، 2-4 دنوں میں ختم ہو جانا ہے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ لیکن یقین کی پختگی دیکھیے گا۔ کہنے لگی، اے ابراہیم اگر آپ اللہ کے حکم سے یہ کرنے جا رہے ہیں تو اذا لا یضیعنا، تب رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یقین کی پختگی تھی۔ یہاں ایک بات چھوٹی سی یاد رہے تربیت کے حوالے سے، ہمیں آج اس پوائنٹ پہ اپنی تربیت کی انتہائی سخت ضرورت ہے۔ اپنی سوچ کو، اپنے کنسپٹس کو، اپنے یقین کو، اس میں استحکام پیدا کرنا، اپنے رب کے حوالے سے پازیٹیو سوچنا۔ اللہ کے نبی کی حدیث پہلے بھی میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے متعلق جو گمان کرتا ہے نا، میں اس کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہوں۔ اب یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اپنے رب کے اوپر کس طرح کا گمان کرتا ہوں، میرا یقین کتنا مضبوط ہے، اس میں استحکام کس قدر زیادہ ہے، میری سوچ اپنے رب کے حوالے سے کیا ہے۔ یہاں اسماعیل کی سوچ کو دیکھیے گا، کہنے لگی اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔
سوال ہے کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ضائع کر دیا؟ آج تک، بلکہ کل قیامت کے دن کے آنے تک یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان ہم سعی کرتے ہیں نا، یہ اسی اسماعیل اسماعیل کی حرکت ہے، صرف ان کی یادداشت ہے، صرف ان کا وہ تگ و دو ہے، دونوں چوٹیوں کے درمیان دوڑ دھوپ کرنا۔ میرے رب کو اس دوڑ دھوپ سے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ ایک بندہ سجدہ کرتا ہے اس میں عاجزی ہے، ایک بندہ رکوع کرتا ہے اس میں عاجزی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے۔ ایک بندہ اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، دعا مانگتا ہے، اس میں عاجزی کا مظہر ہے۔ بندہ خود کو عاجز سمجھتے ہوئے اپنے رب کو اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے ہوئے دعا کرتا ہے، جبکہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی میں کون سی ایسی بات ہے جس سے رب العالمین کی بڑائی ظاہر ہوتی ہو سوائے اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے؟ اور یہ وہ یقین کی پختگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر جب مڑ کر وہاں سے آئے، رب العالمین سے دعا کرنے لگے، یہ پروردگار انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار میں نے تیرے حکم سے اپنی بیوی اور بچے کو ایک دشت و بیابان میں چھوڑ کے آیا ہوں، مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار تاکہ میری یہ اولاد نمازی بنے۔ یہاں تربیت کے حوالے سے ایک چھوٹی سی میں گزارش اور بھی کرنا چاہوں گا۔ بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں کہ وہ گھر خریدتے ہیں، گھر بناتے ہیں کسی کالونی میں، کسی سوسائٹی میں، اس بنیاد پر کہ ہم مسجد کے قریب ہوں اور ہم مسجد میں ہمارا آنا جانا اولاد کا بہت زیادہ ہو، جبکہ بہت سارے دوست مسلمان کہلانے والے گھر ضرور خریدتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آیا میرے گھر کے قریب مسجد ہوگی یا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو نمازی بنانے جا رہے ہیں، کہاں پر؟ اپنی اولاد کو چھوڑ کے جہاں کوئی انسان نہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میری اولاد نمازی ہو۔ آج سوال یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کے حوالے سے، میں اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے حوالے سے نمازی بننے کے بارے میں کس قدر فکر مند ہوں، میں کس قدر سوچتا ہوں۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، مت سمجھیے گا کہ بھئی شادی کر لی اور یہ زندگی گزارنی ہے اور بات ختم، ایسے نہیں ہے۔ ایک دن آنے والا ہے، پوچھا جائے گا یہ جو اولاد ہم پیدا کرتے جا رہے ہیں ان کی تربیت کرنا میرے فرائض میں شامل ہے، میری ذمہ داری ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے پروردگار لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دینا۔ اب بظاہر کوئی سورسز نہیں، لیکن کسی بھی بندے مومن کے پاس دعا سے بڑھ کر کوئی ذریعہ اور کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ تب وسیلہ بنتا ہے جب بندے کا یقین محکم ہو، جب بندہ پختہ یقین کے ساتھ رب العالمین سے دعا مانگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا، یہی ہمیں درس دیا کہ اللہ تعالیٰ غافل دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ایک بنیادی وجہ یہ، یہاں میں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے جبکہ دماغ میرا کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے۔ ایک عادت بنی ہوئی ہے، ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ بھئی میں نے مانگا کیا ہے، میں اپنے رب سے جو بات چیت کر رہا ہوں اس میں کس قدر حساسیت کا شکار ہوں، کس قدر میں اس میں سنجیدگی اختیار کیے ہوئے ہوں۔ ہماری دعائیں، اللہ معاف کرے، دعائیں ضرور ہیں لیکن سنجیدگی کوئی نہیں ہوتی، لہٰذا سنجیدگی پیدا کیجئے گا، یقین پیدا کیجئے گا، دیکھنا رب العالمین دعائیں قبول کرتا یا نہیں کرتا۔ یہاں اگلا ہمارے خطبے کا جو ٹاپک ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا
اپنے شیر خوار بچے کے گلے کے اوپر چھری چلانا ہے۔ دراصل کل جو ہم قربانی کریں گے یہ وہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ کسی بھی جانور کے گلے کے اوپر قربانی چلانا یہ تو ہمیں یاد رہا ہے، لیکن جو گفتگو اور جو باتیں ابراہیم اور ان کے بیٹے کے درمیان ہوئی ہیں، اصل بات وہی ہے جو کہ ہم بھول چکے ہیں۔ آج ضرورت ان باتوں کی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے بنائیں۔ ابراہیمی بنیے گا، اسماعیلی خود کو بنائیے، تاکہ ہم ابراہیم اور اسماعیل کے سیرت کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے اپنے آپ کو ویسے ہی بنانے کی کوشش کریں۔ فلما بلغ معه السعی، جس وقت یہ چھوٹا بیٹا دوڑ دھوپ کے قابل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ بھئی ابراہیم تو نے اب اپنے اس بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تو نے اپنے اس چھوٹے بیٹے جو کہ 80 سال بعد اللہ تعالیٰ نے دیا، پہلی آزمائش کہ وہاں چھوڑ کے آنا ہے، دوسری آزمائش اب اس کو آپ نے ذبح کرنا ہوگا، اس کے گلے کے اوپر آپ نے چھری چلانی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام آ کر اپنے بیٹے سے کہنے لگے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ انبیاء کے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوا کرتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ان کو ایک آرڈر اور حکم ہوتا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے بیٹے انی اذبحک، میرے بیٹے میں آپ کو ذبح کرتے جا رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے۔ سبحان اللہ، ابراہیم تھے، لیکن آگے سے جو ان کے بیٹے تھے نا اسماعیل، وہ ان سے کہیں بڑھ کر ثابت ہوئے، بغیر سوچے سمجھے اپنے بابا جان سے کہنے لگے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے بابا جان جو آپ کو آرڈر اور حکم ملا ہے کر گزریے گا، مجھ سے پوچھنے کی کون سی بات ہے، ہم تو رب کی مخلوق ہیں، ہم نے تو رب کے احکامات کو سنتے ہوئے ویسے زندگی گزارنی ہوگی۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، بابا جان مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں ناشکری نہیں کروں گا، میں واویلا نہیں کروں گا، میں بھاگوں گا نہیں، میں تعویلیں کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ جیسے کہ آج ہم تعویل کرتے ہیں، 100 بہانے ڈھونڈتے ہیں اپنے لیے کہ بھئی مجبوری بھی ہے اور ایسے بھی معاملہ ہے، پھر قرآنی آیات بھی ہمیں یاد آ جاتی ہیں کہ بھئی ایک طرف رخصت ہے ایک طرف عزیمت ہے، اگر عزیمت اور رخصت کا معاملہ ہو تو آپ عزیمت کو چھوڑ کے رخصت پر عمل کر لیں۔ فوراً ہمیں قرآن کی یہ والی آیت بھی یاد آ جاتی ہے کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، بھئی مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کون سا ایسا مطالبہ کر رہا ہے، جبکہ اسماعیل علیہ السلام نے بغیر کسی لیت و لعل کے، بغیر کسی چونکے چنانچے کے، بغیر کسی اگر مگر کے رب العالمین کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ آج میری کیفیت کیا ہے؟ اسماعیل چھوٹا تھا ابھی، میں اپنے رب کے احکامات کے لیے کس قدر ریڈی اور تیار ہوں، میں اپنے رب کے احکامات کے اوپر کس قدر عمل پیرا ہوتا ہوں۔ میرے سامنے رب العالمین کا کوئی حکم آتا ہے، میں آیا فوراً کر گزرنے والوں میں سے ہوتا ہوں، یا مجھے میری سوسائٹی یاد آتی ہے رکاوٹ بن جاتی ہے، یا میرے لیے میرے دوست احباب رکاوٹ بن جاتے ہیں، یا میرے لیے میرا معاشرہ اور معاشرے میں کیے جانے والے کام رکاوٹ بن جاتے ہیں، یا میرے لیے اس معاشرے کے وہ لوگ جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں وہ آ کر رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ بھئی انہوں نے بھی تو ایسے نہیں کیا، وہ ایسے کیوں کرتے تھے، انہوں نے بھی تو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رستہ بھی تو دیا ہے، ہم فی الفور ان تعویلوں میں پڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے درس یہ ہے، اگر ہم ابراہیمی اور اسماعیلی بننا چاہتے ہیں بھائیوں،
ذرا غور سے سنیے گا تو پھر محض اپنے جانور کے گلے کے اوپر چھری چلانا سنت ابراہیمی نہیں ہے، بلکہ یہ تو محض ایک نمونہ ہے۔ اس سے کہیں بڑھ کر تو اپنے انا کے اوپر چھری چلانا چاہیے، اس سے کہیں بڑھ کر تو اپنے خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، اس سے کہیں بڑھ کر تو ضرورت اس امر کی ہے کہ میں اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو لوں۔ مجھے داڑھی کا حکم ہے کہ بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وعف اللحى، داڑھیوں کو معاف کرو، داڑھیوں کو مت چھیڑنا، داڑھیوں کو کچھ بھی نہیں کرنا، لیکن میں طویلیں ادھر سے ادھر سے میرے ذہن میں اور بہانے آتے ہیں۔ مجھے حکم ہے کہ بھئی شلوار آپ نے ٹخنوں سے اونچی رکھنی ہے۔ میری شلوار کس قدر اونچی ہوتی ہے؟ مجھے حکم ہے کہ بھئی نمازی بننا ہے، میں نمازوں کے معاملے میں کس قدر پس و پیش کا شکار ہوں۔ فجر کی نماز بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور اسپیشلی آج کی راتوں میں آیا میں اٹھتا ہوں، میں اپنی نیند کو قربان کرتا ہوں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آیا میں رب العالمین کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں؟ مجھے صدقہ اور خیرات کا حکم اور آرڈر ہے، میں کس قدر صدقہ اور خیرات دیتا ہوں؟ مجھے مال لگانے کے اوپر اسلام نے ترغیب دی ہے، میں کس قدر پس و پیش کا شکار ہوں، کس قدر اپنے لیے ہیلے ڈھونڈتا ہوں، بہانے ڈھونڈتا ہوں۔ مجھے دھوکے سے روکا گیا ہے، لیکن پھر بھی میں کہیں نہ کہیں اپنے لیے کوئی نہ کوئی چور دروازہ ڈھونڈ لیتا ہوں، کہیں نہ کہیں سے خود کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیتا ہوں کہ نہیں بھائی ایسے بھی تو ہے۔ اب اسلام کا یہ مطلب تو نہیں کہ بھئی اتنے آپ فنڈامنٹلسٹ بن جائیں، بنیاد پرست بن جائیں۔ اور میں کہتا ہوں اصل بات تو بنیاد کی بات ہے۔ جو بندہ بنیادی کمزور ہو وہ بندہ کہیں بھی چلا جاتا ہے، لیکن جو بندہ بنیادی اعتبار سے مضبوط اور سٹرونگ ہو وہ کہیں بھی نہیں جاتا۔ میرا اسلام کے ساتھ تعلق اگر بنیادی طور پر ہے تو پھر مجھے الحاد کا فتنہ شکار نہیں کرے گا، تب مجھے دیگر دوسرے تیسرے لوگ جو اس وقت لبرل ہمارے معاشرے میں دندناتے پھر رہے ہیں، میں کبھی لبرل نہیں بنوں گا، میں کبھی ان کی باتوں میں نہیں آنے والا۔ لیکن اگر میری بنیادی کمزور ہے، اگر کوئی ملحد آئے گا مجھے اپنے ساتھ لے چلے گا، پھر کوئی لبرل آیا مجھے یہاں سے وہاں سے اٹھا کر یہاں لے آیا، پھر کوئی اور آیا مجھے اٹھا کر کہیں اور لے گیا، یوں ہی گھومتا گھماتا میری زندگی گزر جانی ہے۔ اب بھائی اپنی بنیاد کو دیکھیے گا، میں بنیادی طور پر ابراہیمی اور اسماعیلی ہوں یا نہیں؟ اگر تو ہوں تو مجھے اس بات پہ رب العالمین کا شکر ادا کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر میں پسو پیش کرنے والا ہوں، اگر میں چنکی چنانچے والا ہوں، اگر میں اپنے لیے چور دروازے ڈھونڈنے والا ہوں، میں اپنے خواہشات کے اوپر قدم رکھ کر اپنے رب کے حکم کے اوپر عمل نہ کرنے والوں میں سے ہوں، تو پھر میرے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ مجھے سوچنا چاہیے کہ آخر میں اپنے آپ کو سنت ابراہیمی پر عمل کرنے والا تو ثابت کرتا ہوں، لیکن یہ تو محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نمونہ ہے، نمونہ لیا اور اصل چیز کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ لہٰذا خود کو اسماعیلی بنائیے گا، خود کو ابراہیمی بنائیے گا، اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے۔ دنیا کہتی ہے جو مرضی کہتی رہے، بچے جو مرضی سمجھتے رہیں، معاشرے میں جو مرضی چلتا رہے، بھائی میں اپنے معاشرے کا دین لے کے زندگی گزار رہا ہوں یا ابراہیمی دین کو لے کر زندگی گزارتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ بھی بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، ہم اس دین کو لیتے ہیں جو معاشرے میں رائج ہو۔ یہاں ہمارے معاشرے میں خنزیر کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اگر کسی بندے کو خنزیر کا گوشت کھاتے دیکھا گیا فوراً لوگ مار دیں گے، لیکن لوگ جھوٹ بالکل برملا بولتے ہیں۔ جہاں خنزیر کا گوشت ناروا ہے، ناجائز ہے، وہاں آیا جھوٹ بولنا جائز ہے؟
جہاں خنزیر کا گوشت کھانا ناجائز ہے وہاں کسی مسلمان کو دھوکہ دینا آیا وہ جائز ہے؟ میں در حقیقت وہ دین لے کے زندگی گزارنے والا نہیں ہوں جو ابراہیمی دین تھا. میں تو اپنے معاشرے کے دین کو لے کے چلتا ہوں. میرے معاشرے میں جو دینداری ہوتی ہے وہی اپنانے والا ہوں. جو دینداری نہیں ہوتی وہ دینداری میرے ہاں نہیں ہوتی. میرے معاشرے میں جھوٹ برملا بولا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ شراب کی بوتل لے کر نکلے اکثر لوگ لان تان کرتے ہیں کیونکہ میرے معاشرے میں یہ چیز رائج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ چرس پی رہا ہے, کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی اور نشہ کر رہا ہے تو مجھے بالکل کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی, مجھے پرواہ بھی نہیں ہوتی. در حقیقت میں اپنے معاشرے کے دین کو لے کے نکلتا ہوں. میری دینداری معاشرے کی دینداری ہے. جو دین معاشرے میں ہے وہ میرا دین ہے, جو دین معاشرے میں نہیں وہ میرا دین نہیں ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. خود سے سوچئے, خود سے پوچھئے گا کہ بھئی میری کیفیت کیا ہے, آیا واقعتاً میرے معاشرے میں کوئی چیز رائج ہے یا نہیں, میں دونوں چیزوں کو لے کے چلنے والا ہوں, یا ایسے نہیں میں صرف اپنے ثقافت میں اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ بھی کون سی دینداری ہے. رمضان کے روزے لوگ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے رکھتے رہیں, لیکن اگر نماز کا وقت آئے تو بازار بھرے پڑے ہیں. جماعت کا وقت کیا پوری نماز کا وقت گزر جاتا ہے, کسی کو پرواہ نہیں ہوتی کہ بھئی نماز بھی پڑھنی ہے. کیونکہ یہاں رمضان کے روزوں کا رواج تو ضرور ہے لیکن باجماعت اور نماز کے وقت میں نماز ادا کرنا وہ رواج نہیں ہے. اب رمضان کے روزے رکھنا یہ تو صرف اور صرف معاشرے کی دینداری ہے. روزہ نہیں رکھوں گا تو لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ روزہ نہیں رکھ رہا. وہ جو ویلیو اور سٹیٹس بندے کا بنتا ہے وہ چیز نہیں رہے گی. لہٰذا ہم نے خود کو ابراہیمی بنانا ہوگا. اپنے مزاج کو تبدیل کیجئے گا, اپنی طبیعت کو تبدیل کیجئے گا. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یوں اپنے رب کے حضور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے زندگی گزاریے کہ بھئی رب کا حکم ہے, معاشرے میں جو مرضی چلتا پھرے, میرے رب کا آرڈر ہے, میرے نبی نے فرمایا ہے, لہٰذا میں نے ایسے کرنا ہے. اپنے مزاج کا بندہ خود کو نہیں بنانا. اور یہ بڑا حساس معاملہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر شرک کا رد فرمایا وہاں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, ایک بندہ خواہش پرست ہے جو بات دین کی دل کو بھائی اس کو مان لیا, جو بات دین کی دل کو بھائی نہیں, جو دل کو اچھی نہیں لگی, جو معاشرے اور سماج میں نہیں پائی جاتی اس کو چھوڑ دیا. یہ ہے خواہش پرستی. خواہش پرستی محض اس بات کا نام نہیں ہے کہ بھئی جو فحاشی جو عریانی دل میں آتی رہے وہ آپ گزرتے جائیں, یہ بھی ضرور ہے, لیکن دینداری کے معاملے میں اپنے آپ کو خواہش پرست بنانا, وہ فتویٰ لینا جو آپ کے مائنڈ سیٹ کے برابر ہے. بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں, بھئی اس مولوی سے پوچھیں گے جو آپ کے مزاج کا ہو, جو آپ کے مزاج کا فتویٰ آپ کو دیتا ہے. اور اگر اس کے مخالف کسی مولوی کسی مفتی نے قرآن و سنہ کے براہین سے مدلل کوئی فتویٰ سامنے رکھا جو آپ کے مزاج کے مخالف ٹھہرا, آپ نہیں مانتے, رد کرتے ہیں. چاہیے تو یہ کہ آپ میانہ روی اختیار کریں. لہٰذا اپنے آپ کو ابراہیمی بنائیے, اپنے آپ کو بنیاد پرست مسلمان بنائیے, اپنے آپ کو فنڈامنٹلسٹ مسلمان بنائیے. اپنی بنیاد کو مضبوط بنائیں گے تو مضبوط رہیں گے. اگر بنیاد ہی کھوکھلی رہے تو پھر اوپر ڈھانچہ کسی بھی کام کا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.